اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سبحان اللہ. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بازار اور کاروبار لے کر ہم حاضر ہیں. مدنی چینل کا یہ نیا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل بازار اور کاروبار کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، انشاءاللہ مختلف پیکیجز شامل کیے جائیں گے، آپ کے تاثرات بھی لیے جائیں گے. بازار اور کاروبار میں پائی جانے والی خرابیوں، خوبیوں کے حوالے سے اور شریعت ہمارے بازار اور کاروبار کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے. اور آج کا چونکہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے تو آج کا ہم نے موضوع رکھا ہے اللہ پر بھروسہ. فضیل بھائی اور ہمارے یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فضیل بھائی، یوسف بھائی، کاروبار کرے بندہ، تجارت کرے، نوکری کرے، اور ایک یہ جو پہلو ہے نا اللہ پر بھروسہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر اگر ہم غور کریں تو اسی چیز سے انسان کو ڈھارس ملتی ہے. انسان کی صلاحیت، انسان کی اپنی لیاقت، اس کی اپنی جو ہے وہ علم اور اس کے اپنے تجربات اپنی جگہ ہے، مگر رزق ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، دنیا کی دولتیں ہوں، نعمتیں ہوں، وہ سب ملتی اللہ پاک کے کرم سے ہے. یعنی اگر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے دینے والا اللہ کریم ہی ہے تو پھر اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور پھر رزق میں وہ برکت اور دل کو وہ سکون ملتا ہے کہ جو اطمینان بندہ چاہتا ہے. یعنی وہ بڑا بندہ یعنی بزنس مین ہو مگر وہ سکون اس کے پاس نہیں ہوتا جس کے پاس یہ ذہن ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا کارساز و مددگار ہے. اس موضوع پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے محسن مدنی بھائی کہ سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اللہ پاک پر بھروسہ ہے. بلیو، جس کا بلیو جتنا مضبوط ہوتا ہے، یوں کہا جائے کہ برکتیں بھی وہ زیادہ سمیٹنے میں کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک کسان ہے، اس کا بلیو کیسا ہوتا ہے کہ وہ کچی زمین پر بیج کے دانے وہ چھڑکتا ہے، سبحان اللہ، اور اس پر آبیاری کرتا ہے، پانی اس کو دیتا ہے، اپنی بوریاں خالی کر کے دیتا ہے. اگر ایک پیرائے میں اگر اس کو دیکھیں تو وہ اپنا مال زمین کے سپرد کر کے آ جاتا ہے، اللہ کم کر کے آ جاتا ہے. لیکن رب پر اس کا بلیو ہوتا ہے، اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ رب کریم چند دنوں میں، چند مہینوں میں واہ واہ، مجھے یہاں سے عالی شان اور لہلہاتی پوری فصل عطا کرے. کیا بات ہے، کیا بات. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں اب یہ رجحان تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. توکل تھوڑا اللہ پر بھروسہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ توکل کا معنی ہمیں نہیں پتا. صحیح. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا کہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار اور فضول سمجھ کر سب کچھ کرنا چھوڑ دے. اس سے ڈسہارٹ ہو جائے گا بندہ، ڈسہارٹ ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ جناب توکل اللہ نے ہی دینا ہے تو پھر مجھے ہاتھ پہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ جاہل کا طریقہ ہے. اللہ، یہ جاہل کہتے ہیں توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو چھوڑ دے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے واہ واہ واہ، لیکن دل میں ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اللہ، بلکہ بھروسہ صرف رب العالمین کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی حمایت پر ہو. واہ واہ، بڑی جب نظر رب کے انعام پر ہوگی تو پھر اس کی طرف سے انعام کیسا زبردست بات ہے، کیا بات ہے. میں محسن بھائی یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید 12ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں جو آیت بیان کی گئی وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. واہ واہ، کہ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں
کہ جس کا رزق یہ اللہ کے ذمہ کرم پر. یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ وما من دابتن مطلقاً فرما دیا زمین پر, یعنی رینگنے والے کے لیے تو ہم چلنے والے کے لیے کہتے ہیں, تو ہر ایک کے لیے جو اللہ کے مخلوق ہے, جو بات آپ نے کہی وہی بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ فرمایا کہ یہ زمین پر چلنے والے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہو, انہیں دیکھنے کو ملتی ہے نا, یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ورنہ جنات کو بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے, جنات بھی کھاتے پیتے ہیں. تو اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف حیوانوں پر منحصر نہیں ہے کہ جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہ روزی ملتی ہے. میں آپ کو یہ حیوان کی بات کی آپ نے, میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ اسے اس طریقے سے روزی دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں نا, تو اگر ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں تو یہ صبح یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. اچھا, اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, ہم بھی نکلتے ہیں روزی کمانے کے لیے. جی میرا اور آپ کا گھر سے نکلنا ایک ٹھکانہ مجھے پتا ہے, جی آپ کو بھی پتا ہے, فلاں جگہ جائیں گے, مجھے فیکٹری جانا ہے, مجھے آفس جانا ہے, مجھے فلاں جو ہے وہ دکان کھولنی ہے, میں نے ایکس وائی زی میں نے کام کرنا ہے. بالکل. کس پرندے کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. وہ اللہ کے بھروسے پر اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف واپس لوٹتا ہے تو کوئی پرندہ بھوکا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. رب کریم انہیں رزق دیتا ہے اور ان کا توکل انہیں بہترین رزق عطا فرماتا ہے. یہاں جو نا اب جیسے واپسی جب آتے ہیں وہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں, جاتے ہیں وہ خالی پیٹ ہے. اچھا, ہم میں سے جو اپنی سروس کے لیے جا رہے ہیں, نوکری کے لیے جا رہے ہیں, جاب کے لیے, ہم تو ناشتہ کر کے جاتے ہیں, ہمارے گھر والے ہمیں تیار کر کے دیتے ہیں, تو ہم پیٹ بھرے جاتے ہیں اور پھر روزی لے کر آتے ہیں. دوپہر میں گانے گئے وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ. اچھا, اس کے باوجود یعنی پرندے کا آپ نے جیسے حدیث پاک میں ذکر کیا, تو یہاں ہم اگر غور کریں کہ میں اگر اپنی سروس کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنی نوکری کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں, فیکٹری میں جا رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہے اور میں یہ کھا کر جا رہا ہوں, رات میں آؤں گا تو مجھے کھانے کے لیے ملے گا, مجھے سب پتا ہے. آج جو کمانے جا رہا ہوں وہ بھی پتا نہیں کب مجھے کھانا نصیب ہوگا اور وہ میں کب کے لیے کما رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا, پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے, یار پتہ نہیں کیا ہوگا, اور یہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی, یہ فلاں نہیں ہو رہا, میں اتنے کام کرتا ہوں میرے کام پورے نہیں ہوتے, میری نوکری مجھے لگتی نہیں ہے, میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ مٹی ہو جاتی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں محسن بھائی دیکھیں, عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے. اللہ اکبر. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی تو رب العالمین. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں رزق عطا کیا, جب دانت نہیں نکلے تھے تو ایسا رزق عطا کیا کہ جس میں چبانے کی ضرورت. سبحان اللہ. دانت نکل آئے, کیا بات. اچھا, ساری غذائیت ملی نا, ساری کیلشیم بھی ملا اسے, اس کا پیٹ بھی بھرا, اور اس کو نشو و نما پانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ کریم نے اس کو اس چیز کے ذریعے اس نیڈ کو پورا کیا جس وقت اس کی وہ ضرورت. وہاں اس کی عقل نہیں تھی, وہاں اس کا تجربہ نہیں تھا, وہاں اس کی صلاحیت نہیں تھی, وہاں اس کا شعور نہیں تھا, تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی صلاحیت یا اپنے شعور و عقل سے نہیں کماتا, کماتا اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, رزق ملتا اللہ کی رحمت سے. میں یہاں پہ وہ حکایت واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست رسالہ لکھا, چڑیا اور اندھا صاحب. واہ واہ. جو یہ نہیں ہو سمجھے کہ پریشان حال ہونا, اگر وہ رسالہ پڑھ لینا, بڑا زبردست اس میں واقعہ ہے. اس کو مختصراً میں عرض کروں گا کہ ڈاکوؤں کو ایک گروہ جو ہے وہ ڈکیتی کے لیے ایک مقام پر پہنچا, صحیح, جہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت جو ہے وہ خشک تھا. صحیح. اچھا, ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا یہ پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا کے بیٹھتی ہے, اور تھوڑی دیر بعد پھر اڑ کر پھلدار درخت پہ آ کے پھر وہاں اڑ کر خشک درخت پہ جاتی ہے. بہت سارے چکر لگا. جب میں تعجب میں تھا کہ یہ ہے کیا, جب میں اوپر چڑھ کر میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا سانپ منہ کھلے بیٹھا ہے, اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھتی ہے. یہ دیکھ کر وہ ڈاکو کہتا ہے کہ میں رو پڑا, اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, جس کے مارنے کا تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے, یعنی سانپ کا موذی ہے نا, ایذا دینے والا ہے, ٹھیک ہے نا, مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے بھی ایک چڑیا کو مقرر فرما دیا. سبحان اللہ. میں تو تیرا مسلمان بندہ ہوں, واہ واہ, اور مسافروں کو میں لوٹتا ہوں. ایسے لوگ کہ جو آج کل ٹارگٹ کلنگ میں, ایسے لوگ کہ جو آج کل لوٹ کھسوٹ میں, اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں, کیا ہو گیا انہیں, کہ اللہ رزق دینے والا نہیں ہے. اللہ. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونجی, اے فلاں
तौबा के लिए मेरा दरवाजा खुला। अल्लाह। ये सुनकर उस डाकू ने अपनी तलवार तोड़ डाली और कहा कि मैं गुनाहों से बाज आया। फिर वही गैबी आवाज आई कि हमने तुम्हारी तौबा कबूल। क्या बात है, क्या बात। जब वो अपने रुफका के पास आया और ये माजरा बयान किया कि भाई मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की और उन्होंने कहा कि चलो सब चलते हैं, हज के इरादे से हम मक्के जाते हैं। अल्लाह अकबर। 3 दिन सफर करते वो एक गांव के अंदर पहुंचे। वहां एक नाबीना बुढ़िया थी, तो वो जब उसको पता चला काफिला आया तो उसने कहा कि फलां भी इस काफिले के अंदर है। अच्छा। उससे पहले डाकुओं का सरदार था, उसका नाम पूछा, ये भी उस काफिले में? तो कहा कि वो मैं ही हूँ, आप बोलिए क्या काम है। तो बुढ़िया उठी और घर के अंदर जाकर अपने कपड़े निकाल लाई और कहने लगी कि चंद रोज हुए मेरा नेक बेटा निकाल कर गया है, उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रातों से ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो रही है और तेरा नाम बताया जा रहा है कि वो आ रहा है, ये कपड़े उसे दे देना। मैंने उससे वो मुबारक कपड़े लिए और पहनकर अपने रुफका समेत मक्का मुकर्रमा की तरफ। क्या बात है, कैसा रब करीम है, कैसा मुसब्बिबुल अस्बाब है, किसका कहां से कैसा जरिया बन जाए हमें नहीं पता। मैं यहाँ पे मौलाना हसन रज़ा खान साहब का एक शेर कोट करता हूँ। क्यों कर न बने काम मेरे गैब से हसन, बंदा भी तो हूँ कैसे बड़े कार। क्या बात है, क्या बात है। मेरा रब कब कहाँ कैसे किस तरीके से किस चीज को मेरा असबाब कर दे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो कैलकुलेशन है ना मोहसिन भाई और फुजिल भाई, ये आउट हो गई है। हमने बरकत का मयार जो है ना वो किसी और चीज को समझ लिया, कसरत को समझ रखा। हमने बरकत इस चीज को समझ लिया कि जनाब मेरे पास एक घर है, दूसरा होगा यानी बरकत हुई। सही। मेरे पास स्कूटर है, गाड़ी हुई तो बरकत हुई, एक गाड़ी है 2 हुई तो बरकत हुई। सही। मेरा अगर 1 करोड़ का कारोबार है वो 5 करोड़ का हुआ तो बरकत हुआ। नहीं, ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि थोड़ा हो मगर उसके में ऐसी बरकत हो कि वो किफायत कर जाए। अच्छा, यहाँ जो आप बात करें ना, मैं अभी जब हम सिलसिले की तैयारी कर रहे तो मैं पढ़ रहा था, इह्या उल उलूम में इमाम गजाली ने लिखा कि अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा लिया है। आयत मुबारक आपने पढ़ी ना, रिस्क का जिम्मा लिया है, तो फरमाया रिस्क का जिम्मे का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुरगिन गिज़ाए खिलाए और मुसल्लम खिलाए। रिस्क के जिम्मे से मुराद ये है कि तुम्हारी जरूरत पूरी फरमाए, और अब उसमें गरीब की भी जरूरत पूरी हो रही है, अमीर की भी जरूरत पूरी हो रही है। तो ये जो ना रिस्क को हमें समझना चाहिए। दूसरी बात जो आपने वाकया सुनाया रिस्क के हवाले से और अल्लाह पर भरोसे की बात हम करें, हम ये देखते हैं कि जहाँ गुर्बत बढ़ती है तो वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। बंदा अल्लाह पाक की तरफ से तवज्जो हटा देता है और दुनियावी असबाब पर बहुत ज्यादा भरोसा इन्हिसार कर लेता है। तो अब वो इसको गोली मारी, उसको धक्का दिया, इसकी गाड़ी को लूटा, उसके मोबाइल को लूटा। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है इसमें भी भरोसा अल्लाह पर खत्म हुआ जा रहा है। तो अगर तवक्कुल अल्लाह बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये जो जराइम है वो भी कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, वो हम जो परिंदों की बात कर रहे थे, जी। आप किसी बाग के अंदर जाएं और उस बाग के अंदर आप गौर से अमरूद के फलों को देखें। सही। जिस फल के अंदर तोते ने चोंच मारी होगी ना, वो उस बाग का सबसे बेहतरीन फल। आप ये देखें कि रब्बुल आलमीन ने उस तोते के लिए गिजा, सब उसका तवक्कुल तोते का कैसा है रब पर कि उसको गिजा तो दे रहा है लेकिन सबसे बेहतरीन उस बाग का सबसे जो आला तरीन फल है ना, उस फल पर ये तोता चोंच लगाएगा। ये रब की शान है। अच्छा, अब आप बात कर ले वेल मछली की। एक तहकीक के मुताबिक साइंस कहती ये है कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा जानवर है ना वो वेल फिश है। उसकी लंबाई तकरीबन 98 फीट इस वक्त तक काउंट की गई है, सबसे बड़ी अगर वेल की बात की जाए तो। और 154 टन उसका वजन है, यानी 1,54,000 किलो उस फिश का वजन है। अब उसकी खुराक कितनी है? रोजाना की उसको 2500 केजी खाना चाहिए। अल्लाह अकबर। और उसकी जो डिलीशियस गिजा है ना, वो एक फिश है, छोटा सा जानदार है, वो उसकी पसंदीदा गिजा है। रब्बुल आलमीन रोजाना उसको 2500 केजी वो उसका पसंदीदा खाना खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। और इसका जो बच्चा है वो काफ कहलाता है। वो रोजाना 190 लीटर दूध पीता है। 190 लीटर? उसकी माँ के बदन में अल्लाह तबारक व ताला इतना दूध मुहैया करता है कि उसका बच्चा पेट भर कर। अब जो साइंस की कैलकुलेशन है ना, आगे आप सुने, रब पर तवक्कुल और आपका मजबूत होगा। साइंस की कैलकुलेशन ये है कि इस वक्त कुर्राए अर्ज पर 25,000 वेल फिशेस मौजूद हैं। अल्लाह। इस कैलकुलेशन को अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें
تو روزانہ ان 25,000 ویل فش کو 6 کروڑ 25 لاکھ kg کھانا چاہیے. اللہ اللہ رب العالمین ان کو یہ مہیا کرتا ہے. واہ، کیا بات ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جو رب ویل مچھلی کو پیٹ بھر کھانا دے سکتا ہے سبحان اللہ، وہ سبحان رب مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا. بالکل دے سکتا. ابھی ہم اسی طرف آ رہے ہیں نا، ہم بات یہ کریں، ہم بات بازار اور کاروبار ہمارا پروگرام ہے. تو شاید مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہیں یار یہ اللہ پر بھروسے کی بات اور توکل کی بات، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کمانے جاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو. تو اس کو ہم کس انداز میں لیں؟ یعنی ایک ہمارا جو ویور ہے، ایک عام آدمی ہے جو شاپ پر جاتا ہے، جو بازار میں جاتا ہے، جو ٹھیلا لگاتا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، کہ بھئی میں محنت بھی کروں اور اللہ پر بھروسہ بھی کروں، تو اس کو ہم کس طرح لیں؟ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں نا. عربی کا مقولہ ہے محسن بھائی کہ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، کہ نصیب جو ہے نا یہ یصیب کہتے ہیں مل کر رہے گا، کہ اگرچہ یہ پہاڑ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کتنے کیڑے مکوڑے سب کو کھانا ملتا ہے. دوسرا جو آپ بات کریں نا، دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوا، معاملہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے اور کوشش کرے، ٹھیک ہے، جد و جہد کرے. دیکھیے وہ ہے نا روایت ہے نا، القاسب حبیب اللہ. حبیب اللہ، واہ واہ واہ. اب قاسب یعنی کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں پھر بریکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ رزق کے لیے، صحیح صحیح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. کیا بات. اچھا اب یہ رنگ، یہ کوشش، یہ اس کو کہیں کہ کچھ ہمارے پرانے بزرگ میمن میں کہتے تھے یار کوئی ہلو حوالو کرو، یعنی کوئی یعنی ہلو میں یہ کہ کوئی بہانہ کرو، حرکت میں برکت، حرکت میں برکت. اس کو آپ نے بہت اچھا بول لیا. ہمارے دوست بڑے اچھے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حاجی منات خان، ان کے والد مرحوم نے یہ واقعہ مجھے کئی بار روک کے سنایا کرتے تھے، جب میں ہمیشہ سن لیتا تھا. اور ان کو بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی مرتبہ سنا دیا ان کی، اور اللہ نے جنت نصیب کرے، تو مجھے سناتے تھے. مگر واقعی یہ تھا ایسا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پرانے اس میں جب وہ رہتے تھے اپنے جو بھی شہر، گاؤں، سٹی، تو کہا کہ ہمارا کام کپڑے کا تھا. ہم چھوٹے اس سے جو ہے نا بڑے شہر میں جاتے تھے، اور ہمارے اس میں ایک لکڑی کا پل بنا ہوا تھا. صحیح. ایک بار جب ہم وہاں پر گئے تو ایک بابا جو ہے لکڑی کے اس پل کے اس طرف بیٹھا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا، صدا لگا رہا تھا کہ کپڑا لے لو کپڑا، مردانہ زنانہ کپڑا. بہت سارے کپڑے کے بیوپاری بھی ہو سکتا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہوں، اور جب جاتے ہیں تو نہیں روکتے بھی ہیں، آئیے آئیے لے 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 لے. صحیح. تو وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ اب یہ اکیلا بیٹھا ہوا. تو کہا میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ چاچا کہیں طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، یہ اس سے لے گا کون؟ یہ بڑے آ گئے. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اللہ ہی لو کری رہی، یعنی ایک کوشش کریم ہے. سبحان اللہ. تو کہا میں اور میرے والد، کیونکہ ہمارا کپڑے کا کام تھا، اس نے کپڑے کی وہ لگا کے رکھی تھی، ایک اچٹتی ہوئی نظر سے ہم اوپر گئے اور ہم پل چڑھ گئے. اچھا. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا اس کے پاس اپنے مطلب کی کچھ چیزیں ہیں، واہ واہ، دیکھ لیں کیا ہو جائے گا. اللہ. بولا ہم جب مڑ کر آئے تو اس کے پاس تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں سمجھ میں آ گئی. ہم نے لیا کیا، بولا وہ بیچارے کون کیا لے گا، ہم نے اتنا لے لیا. ہاں وہ جو ہے نا وہ خزانے سے ناپ بھی نہیں سک رہے تھے. اللہ. بولا خزانے سے بھی میں نے اور انہوں نے مل کر جو والد نے ناپا کیا، گٹھری بنائے، کتنے پیسے، بولا وہ حساب کتاب بھی نہیں. ہم نے کہا آپ نے جو بتایا اس حساب سے اتنے پیسے دیے. اور کہا بیٹا دیکھا تم کہہ رہے تھے نا کہ اس سے لے گا کون، ہم نے ہی لے لی، ملے گا وہی جو نصیب میں. یہ انہوں نے اپنا رومال ڈالا کاندھے پہ اور آواز لگاتے لگاتے گئے کپڑا لے لو کپڑا، زنانہ مردانہ کپڑا. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی، ہم دیکھیں یہ سلسلہ ہمارے ایوری ایج گروپ کے لیے، یہ ایک ماں کے لیے بھی ہے تاکہ ماں بھی اپنے بچے کی تربیت کرے، ماں بھی اس کو سکھائے. ماں کا بھی یہ ہوتا ہے نا کہ فلانے نے اتنی ترقی کر لی، دیکھو اس نے تو ایسا کر لیا. ارے آپ اپنے بچے کو توکل سکھائیں بھائی. ایک باپ کے لیے بھی ہمارا سلسلہ ہے، ایک نوجوان کے لیے بھی ہمارا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں. اور ہمارا کیا ہے کہ سوئیں اور اٹھیں نا تو ہمارا جو پلاٹ لیا نا اس کا دام بڑھ جائے، ڈبل ہو جائے. بالکل. کوئی ایسی کوئی ٹرک بتاؤ بزنس کے اندر کہ پیسہ جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو. شاید ہمارے اس سلسلے کے نام سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، ہم یہ شاید یہی بتانے، ہم یہی بتا رہے ہیں. ویسے ہم یہی بتا رہے ہیں. ہاں رب پر بھروسہ کرو، دیکھو رب کہاں سے دیتا ہے آپ کو. اچھا یہ ایک معاملہ ہو گیا. اچھا دوسرا یہ معاملہ کہ بھائی جیسے یہ ہوا نا تو ہمارا بس کاروبار فوراً سیٹ ہو جائے. نہیں، آپ کوشش کریں. کوشش کرنا ہمارا کام کامیابی دینے والی ذات رب کی ہے. میں دنیا کئی ہم کنٹریز میں گئے تو وہاں جس ظاہر بات نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ جگہوں پر رات کے بازار لگتے ہیں. اچھا. اور ان رات کے بازار ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ہول سیل. وہاں نوجوان آتے ہیں، وہ نوجوان جو دن میں پڑھ رہے ہیں وہ آ کے وہاں کام کاج کرتے ہیں اور کماتے ہیں، آ کے کھولتے ہیں رات، آدھی رات میں
ان سے جو ہے نا بڑی بڑی اسٹور والے ان سے لینے کے لیے خریدتے ہیں آگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیچتے بھی ہیں, صبح پڑھتے بھی ہیں, اور اس طرح ان کا گزر بسر جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات اور بھی نا, جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ پر بھروسہ کرے یوسف بھائی, یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بڑا ہاتھ ماروں گا, بڑا کام کروں گا, یا اچھی جاب لگے گی تو ہی جاؤں گا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ چھوٹے کاروبار میں, چھوٹی نوکری میں, چھوٹے پیشے میں بھی ہم اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اللہ اس چھوٹے میں بھی برکت عطا فرمائے گا. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اچھا, مثال کے طور پہ وہ اسی جگہ کھڑا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا اسے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے اندر یا شرم محسوس ہو رہی ہے, ٹھیک, جیسے نگاہ نہیں اٹھا پا رہا, ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے, ٹھیک, مگر اس نے یہ کوشش کی. آپ یقین مانیں کہ وہ ایک ہماری وہ کہاوت ہے میمنوں کے اندر, میں بندے کو اکثر کاروباری کیا کرے میمنوں بولنا پڑتا ہے کہ جو ہے نا وہ ننڈے ٹھیے میں جو ہے نا فائدہ ودارے ہوئے تو, یعنی چھوٹے ٹھیے کے اندر جو ہے نا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں ابھی اپنے علاقے کی مثال نہیں دوں گا, جو مجھے جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں, لوگ پانی سے پیسہ بنا رہے ہیں, پانی سے پیسہ, پانی سے پیسے بنا رہے ہیں, لیکن حرکت کر رہے ہیں تو برکت ہو رہی ہے نا. حرکت اصل یہ چیز ہے نا, پانی ضرور ہے بالکل, لیکن حرکت ہے تو برکت ہو رہی ہے. کوشش پانی کو بھی حرکت دیتے ہیں نا, بالکل ایسا ہی, تبھی تو برکت ہو رہی ہے. اور اس میں من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اگر ہم اس کو نتیجے کی طرف لے کر آئیں تو یوں ہوگا کہ اگر ہم کوشش کریں اپنے طور پر, اپنی طاقت کے مطابق, بھروسہ اللہ کی ذات پر کر دیں, نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, اللہ کریم ہمیں چھوٹے میں بھی اتنا دے دے گا کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائے گی اور ہمیں کفایت کر جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں ایک پیکیج کی جانب. فیلڈ کی باتیں جو ہم نے آج کے خاص پروگرام کے لیے بنایا ہے اسے دیکھیے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. جس طرح سے بہت سی فیلڈ میں کچھ پلس اور مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں, ہماری فیلڈ میں بھی بہت سے پلس مائنس پوائنٹ ہیں. لوگ مٹیریل بتاتے کچھ اور ہیں, لگاتے کچھ اور ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یہ ہمارے پاس سریا ہے, یہ ایک برانڈڈ سریا ہے. اب لوگ اس کے بارے میں برانڈ تو بتاتے ہیں مگر لگاتے دوسرا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ زنگ پکڑ لیتا ہے اور پھر اسٹرکچر کو نقصان دیتا ہے. اسی طرح سے سیمنٹ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ سیمنٹ کا برانڈ ایک نمبر بتاتے ہیں مگر استعمال اس میں 2 نمبر کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے تو اس کی چمک دمک رہتی ہے اور پھر اسٹرکچر کو نقصان ہونے لگتا ہے. یہاں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جی ہم اچھا آرکیٹیکٹ استعمال کریں گے, اچھی پروفیشنل ٹیم استعمال کریں گے, مگر ہوتا نہیں ہے. بلاکوں کو جو ہے بتایا کچھ جاتا ہے, ناقص مٹیریل کے بلاک استعمال کرتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹائم کے بعد جھڑنے لگتے ہیں جس سے اسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے. سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹنگ میں بھی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ہمارا ایک اسٹیئر کیس ہے, لوگ اس چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے 6 انچ کا رائزر. لوگ کیا کرتے ہیں نیگلیجنس دیتے ہیں اور اس کو 7, 7.5, 8 انچ تک لے جاتے ہیں. اس میں بالکل بھی چڑھنے اترنے میں کمفرٹ نہیں ہوتا. لوگ بیسمنٹ بنانے کی تو ترجیح دیتے ہیں مگر کس طرح بنانا ہے, اس کے اسپیس کس طرح نکالنے ہیں, اس کے اندر وینٹیلیشن کا کیا خیال رکھنا ہے, اس بارے میں بالکل بھی نہیں خیال رکھتے. بتانے کا مقصد یہ ہے, اچھائیاں برائیاں, کہ آپ جب بھی اپنا گھر بنوانا چاہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایک پروفیشنل آرکیٹیکٹ اور پروفیشنل ٹیم کو ہائر کرنا ہے. چند پیسے بچانے کی خاطر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی داؤں پہ لگا دیں اور سوائے نقصان کے آپ کو کچھ حاصل نہ ہو. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. جی, یہ پیکیج محسن بھائی آپ نے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ دکھایا ہے اور اس میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہ ایک صرف فیلڈ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو لوگوں کی زندگی گزارنے میں ان کا مددگار بھی ہے. واہ واہ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس میں لو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے تو ان کی جان کے لیے وبال بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. کیونکہ انہوں نے رہنا وہاں پر ہے, سونا وہاں پر ہے. اب اگر اس عمارت کے اندر جتنا ضرورت تھی اتنا اسٹیل نہیں لگا تو یقیناً وہ خطرناک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو پی ایس آئی ریکوائر تھی اس پی ایس آئی کا آپ نے کالم نہیں بنایا تو وہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جس پی ایس آئی کی آپ نے چھت بھرنی تھی وہ آپ نے وہ اسٹرینتھ استعمال کرتے ہوئے آپ نے کنکریٹ نہیں بنائی تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. جب بارش آئے گی تو اس کا الگ نقصان ہوگا, جب آپ رہیں گے تو اس میں سے اوپر سے گرنے کا کچھ الگ نقصان ہوگا. پھر انہوں نے بات کی بلاک کی, تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو
अच्छी हो सकती हैं सही। और बड़ी थोड़े से फर्क के साथ अच्छी हो सकती हैं। यानी बहुत ज्यादा पैसों का फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा फर्क, पैसों का फर्क नहीं होता। अगर इसको यूं समझा जाए ना कि ये इतना बड़ा फर्क नहीं है, ये थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन है। अगर आप इस चीज को अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी। जब क्वालिटी अच्छी निकलेगी, रहने वाला रहेगा, इससे आपके कारोबार को फायदा होगा, बजाय इसके कि आपकी बात गलत हो। आपने एक चीज बनानी तो है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आप उस चीज को तामीर कर रहे हैं तो वो आपको बनानी तो है। बिल्कुल। अब अगर अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा जरूर लगेगा, आपको थोड़ा नफा कम मिलेगा, लेकिन आपकी ये चीज जो है ना, ये वर्ड टू माउथ होती रहेगी। ये बंदा जब तक इसको इस्तेमाल करता रहेगा, कहता रहेगा हाँ भाई मोहसिन भाई ने बनाई थी, वाह वाह, फुजैल भाई ने बनाई थी, अच्छी डिलीवर की है, बड़ा अच्छी चीजें लगाई हैं, हमें रहते हुए कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि इसमें अल्लाह पर भरोसे पर भी तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं ना। ऐसे ही। यानी अगर मिसाल मेरी ये फील्ड है और मैं अगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए लोगों के एतमाद को पूरा करूं और मेयार बरकरार रखूं तो अल्लाह मुझे उसमें भी बरकत देगा। और अगर मैं मेयार को कम कर देता हूं तो मैं अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं कर रहा, मैं उस मादी शे पर, उस मटेरियल पर भरोसा कर रहा हूं। क्या कहते हैं? देखिए, आज आपने जिस फील्ड को हाईलाइट किया ना, वो बिल्डरी की फील्ड, ठीक, बिल्डिंग की फील्ड थी। अगर आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएं तो ये फरमाया ना कि जो लोग शहर आबाद करते हैं, जो लोग सोसाइटीज आबाद, यानी आज कल समझे ना कि सोसाइटी आबाद करना, शहर आबाद करना, तो ऐसे लोगों की तो अल्लाह तबारक व तआला उम्रें भी बढ़ाता है। अच्छा, यानी उनको इस चीज का दुनिया में भी अजर व सवाब मिलता है कि ऐसों जो इस तरीके से शहर आबाद करते हैं अच्छी नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, वहाँ देखिए अल्लाह की बात होती है, वहाँ मस्जिदें बनती हैं, वहाँ सारे सिलसिले होते हैं, तो इनको दुनिया में ये इनाम मिलता है कि अल्लाह ताला इनकी उम्रें बढ़ाता है। वाह वाह वाह। अब मुझे बताएं कि जब अल्लाह ये करम और एहसान फरमा रहा है तो क्या आप लोगों की जान से खेलेंगे? अल्लाह। अच्छा, दूसरा देखिए, ये ज्यादा अरसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही कोई रहने वाला आया और उसने पता चले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जबरदस्त तख्ती लगाई और उसने ड्रिल की, कील लगाई, वो वहीं खुटक जाएगा कि भाई अल्लाह खैर करे, जब अपने को यहाँ से छोड़ के चला जाना है। और अगर ये कील इतनी आसानी से नहीं जाएगा ना, तो अब यकीन माने, अगर 10 लोगों को बोले, पेंट भी खराब होगा ना, 10 लोगों को बोलेंगे यार देखो नाराज नहीं हो ना, पेंट खराब हुआ है, ओए माशाल्लाह बिल्डर ने बनाए ऐसे कि हमारी किले जो है ना वो अंदर से मजबूत सामान डाला है। तो ये बताइए किसकी नेकनामी? वर्ड टू माउथ हुआ ना, वो जो आपने बात की, वर्ड टू माउथ हुआ, मतलब आपकी दूसरे लफ्जों में मार्केटिंग की उस बंदे ने, मार्केटिंग हुई है। ये बताया कि भाई इस बिल्डर की चीज मैंने ली थी तो ये बड़ी जबरदस्त निकली। ऐसे ही। अच्छा, वो जो आपने बात की ना कि अच्छी नीयत, अगर बिल्डर या बनाने वाला अच्छी नीयत के साथ खिड़की लगाता है सही, कि इससे अजान की आवाज आएगी, वाह वाह वाह, तो भी उसका सवाब उसको मिलेगा। क्या बात है, क्या तो मतलब कैसी फील्ड है कि आप अच्छी नीयत के साथ काम करो, आपका काम भी चलेगा, आपकी नेकनामी भी होगी और साथ ही साथ आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा करते हुए अगर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया जाए, अच्छे अंदाज में काम किया जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, खैरुन नासी मय यनफउन नास, के लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। और इस फील्ड में जो भी जिक्र किया गया, इसमें तो नफा पहुंचाने के बहुत सारे जराए हैं कि अगर बंदा पहुंचाए तो अच्छा, फिर इसमें अल्लाह की रहमत से प्रॉफिट का मार्जिन भी अच्छा होता मार्जिन है। अगर हम इसको देखें तो अल्लाह की रहमत से अब जेब भरी रहेगी, खाली नहीं होगी, भरोसा अल्लाह पर। लेकिन इसमें एक चीज ये है ना कि अगर आप अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप ये देखें कि नुकसान कितना ज्यादा है। किसी की जान के साथ आप खेल रहे हैं ना। आपने जो वायर इस्तेमाल किया, वो वायर इतनी थर्ड क्वालिटी का आपने इस्तेमाल किया कि वो शॉर्ट सर्किट थोड़े दिन के अंदर शॉर्ट सर्किट करेगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होगा तो अल्लाह ना करे उसके घर में आग लग सकती है, घर में बच्चे होंगे, फैमिली होगी, वो खुद होगा। आप सोचे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, आपको बचत कितनी हो गई? 2-5 हजार रुपए की बचत के लिए आपने किसी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, किसी फैमिली की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, एक बंदे की भी नहीं ना। सही बात। तो ऐसे पैसे कमा के पूरे कारोबार जाया हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले आपको बताया वो गायों में लंपी की बीमारी निकली थी, जी, एक स्किन में चली थी एक, हाँ, ये वो सारा मामला वो था। तो एक जगह पर हम खाना खाने के लिए गए, अब आपको उसने कहा यार बीफ का आइटम ये खाना है ना। अच्छा, तो मैंने कहा कि आप तो इस हालत भी, हाँ, आपने कहा पहले भी आप यहाँ पर आए तो ये क्या कहते हैं? तो बोले नहीं भाई बीफ ही खिलाता है। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो नहीं खानी चाहिए, मगर ये चलो आपको अगर हम बता देंगे ये भैंस की है तो क्या करेंगे आप? पूरा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि भाई ये खाने का दिल तो है, मगर ये भैंस की गोश्त की हो तो हम खाएं। अच्छा, ये आपने वो रेस्टोरेंट वाले से पूछा? रेस्टोरेंट वाले से। अच्छा, कहा खुदा की कसम ही भैंस का अल्लाह वो तो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे कहा ये क्या हुआ? तो
तो मैंने कहा भैया आजकल तो अब ये अब निहारी है सपोज, ठीक है ना, अब वो लोग होते ना कि यार ये क्या गाय के आपने गोश्त निहारी की और ये बीफ की और आइटम में ये शुरू क्या कर है, अब वो बाकायदा कहते भाई नहीं फिक्र नहीं, ये ऊँट का है, ऊँट का है। ये ऊँट का है। तो भाई मामला ये है कि जो बताया जाए वही खिलाया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, मजमून अर्ज करता हूँ। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ से गुजरे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक अनाज बेचने वाला अनाज बेच रहा है। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके करीब जाकर अनाज की ढेरी में हाथ डाला। जब हाथ डाला तो नीचे कुछ तरी महसूस हुई। अच्छा, गीला गीला। पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि इसको आपने ऊपर क्यों नहीं रखा और ये गीला कैसे हो गया है? तो उन्होंने कहा कि ये बारिश की वजह से गीला हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगरचे बारिश की वजह से गीला हो गया है तो इसे ऊपर क्यों नहीं रखा कि लोगों के ऊपर जाहिर हो जाए। वाह वाह। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर हमारे माल के अंदर कोई नक्स है, कोई कमजोरी है, डिफेक्ट तो उसे हमें बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका वो वाकया कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन जी, कारोबार क्या करते थे, कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था और यूं कहा जाए कि उस वक्त रेशम के कपड़े का कारोबार था, कीमती कपड़े का कारोबार था। आप जिसके साथ डील किया करते थे, बिजनेस कंसाइनमेंट उन्हें भेजा करते थे और उनका काम ये होता था कि वो उसको सेल किया करते थे। तो आपने एक बार एक कंसाइनमेंट उन साहब को भेजी और साथ बता दिया कि इसके अंदर फुला फुला जगह पर इतना इतना डिफेक्ट है, लिहाजा जिसको बेचना उसको ये बता देना। ठीक। कुछ टाइम के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई तो पूछा कि वो कंसाइनमेंट पहुंच गया था? बोला हाँ पहुंच गया था। बोला क्या हुआ उसका? बोला बेच दिया। तो कहा कि वो डिफेक्ट बता दिया था जो मैंने आपको बताया था? उन्होंने कहा नहीं वो तो मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो डिफेक्ट। अल्लाह अकबर। कहा मैंने तो वो बेच दिया था। अब यहाँ पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तकवा देखें फुजल भाई। उस कंसाइनमेंट का नफा नहीं बल्कि उसकी जितनी अमाउंट थी ना वो सारी की सारी अल्लाह की राह में खर्च सदका दे। ये तकवा, ये बिलीव, ये तवक्कुल मैं तो रब की बारगाह में दोनों हजरात से कहूंगा कि हमें बाजार और कारोबार में एक सिलसिला पूरा नक्स बताने के ऊपर भी, ऐप बताने के ऊपर भी करना चाहिए। और ये कि इससे जो है ना, आप यकीन माने मैंने ये देखा है, बड़े बड़े व्यापारियों से मिलना हुआ, ऐप बताने पे लोग इन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्या ये अच्छा आदमी है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसने हमें ये बता दिया यार ये इसमें देखें, इसमें ये डिफेक्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। इसमें समझने का ये है मोहसिन भाई कि इससे आपके तवक्कुल में इजाफा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये रब पर भरोसा करें कि मैं अगर इस चीज का डिफेक्ट बताकर बेचूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं बिकेगी, ये बिकेगी जरूर, लेकिन सामने वाले के दिल के अंदर आपका जो एक मकाम पैदा कर देगी ना, आइंदा उसको अगर कोई चीज चाहिए होगी तो वो ढूंढ कर आपके पास आएगा। और ऐसे हमारी मार्केटों में होते हैं फुजल भाई, आपने भी देखा होगा, मोहसिन भाई आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारी मार्केट में ऐसे होते हैं जो मार्केट से हटकर चल रहे होते हैं। मेरे ध्यान में बहुत सारे आ रहे हैं ना अभी, क्या लोग कहते हैं यार वहां से जाके सौदा लेना, उससे लूंगा, भले उसकी चीज महंगी होती है लेकिन लूंगा तो उससे रश भी होगा मगर लेगा उससे, क्योंकि वो लोगों को अच्छा देता है, बताकर देता है। अल्लाह करीम हम सबको बाजार और कारोबार के इन मामलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी खरीद और फरोख्त की गुफ्तगू चल रही है तो क्यों ना आपको एक ऐसा पैकेज दिखाएं कि जो तकरीबन खरीदारों की चाहत होती है, चाहत आपकी। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। मेरा नाम फयाज अफरीदी है और ट्रांसपोर्ट से वास्ता है, 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम जुनैद अहमद है, मैं ट्रांसपोर्ट की लाइन में हूँ, 7 साल हो गए मेरे को। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, मैं 20 साल से ट्रांसपोर्ट में वाबस्ता हूँ। मेरा नाम रियाज चंद है, 20 साल से मेरा ताल्लुक है ट्रांसपोर्ट से। मेरा नाम शौकत है जनाब, मेरा ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक है पिछले 20-25 साल से। पार्टी पॉइंट और पिकनिक पॉइंट में हम लोग जाते हैं कि पार्टी से हमारी बात होती है 6 घंटे की, पार्टी लगाती है 8 घंटे। जब पार्टी से ओवर टाइम मांगो तो ओवर टाइम नहीं देती। जो टाइम दिया करते हैं 8 बजे बुलाते हैं, 10 बजे तक निकलते हैं, तो उनसे दरखास्त है कि मेहरबानी करके जो टाइम दिया करें उस टाइम तक गाड़ी को बुलाया करें, क्योंकि ड्राइवर भी परेशान होता है, हम लोग मालकान भी बहुत परेशान होते हैं। पार्टी वाले आते हैं, गाड़ियां बुक करके चले जाते हैं, हमारे को बुलाते हैं 2 घंटे मतलब लेट कर देते हैं, अलग से परेशान करते हैं, तंग गलियों में लेके जाते हैं। हमारे साथ जब इधर आते हैं तो बात बड़ी प्यार से करते हैं, शौकत भाई कह के पुकारते हैं। और जब हम उनके पास चले जाते हैं उनकी खिदमत के लिए तो हमारे साथ जो भी गलत बयानी होती है वो सब कर लेते हैं चंद रुपयों की खातिर। शादी की बुकिंग आती है, लोग इस पे देख रखते हैं, सीटें गंदी हो जाती हैं, हम तो मना करते हैं, फिर जाके लड़ते हैं कस्टमर। अगर हम पिकनिक पॉइंट या कहीं भी ऐसी दूर कहीं जाते हैं, पार्टी से जितने बंदों की बात होती है उससे ज्यादा बंदे बैठते हैं, उनको मना करते तब भी हमसे वो लड़ते हैं। आप ही लोग इसमें सफर करते हैं, आप लोगों के लिए साफ सुथरी गाड़ियां हम लोग रखते हैं,
تو مہربانی کر کے ڈرائیور کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں. جب گاڑی چلی جاتی ہے کوئی شادی حال ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے نہ کھانے کا پوچھتے ہیں نہ کسی چیز کا پوچھتے ہیں. ہمیں بلاتے کسی اور ٹائم پہ ہیں اور نکلتے کسی اور ٹائم پہ ہیں اور بتاتے ہمیں کوئی اور پک ڈراپ ہیں اور جب وہاں چلے جاتے ہیں تو بولتے ہیں وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا. اور جب ڈرائیور اکیلا ہوتا ہے جب وہ آگے منع کرے کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا تو آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. بکنگ ہے جیسے ہم لوگ کو 8 بجے کا ٹائم دیتے ہیں اور نکلتے 9:30 بجے اور پھر جب شادی کا بولتے 11 بجے پر بولتے نکلیں گے نہیں نکلتے پھر اوور ٹائم کے پیسے مانگتے تو وہ بھی نہیں دیتے یہ لوگ پیسے. جس طرح کے ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں 20-20 ہزار روپے کا لوگ پارٹی کھانا کھا جاتی ہے نہ ہمارے کو کھانے کا پوچھتی ہے اور اگر ہم 1500-1600 مانگ رہے ہیں تو وہ 1200-1300 میں چاہتی ہے. بھائی جب آپ پکنک کے لیے گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ بولتے ہیں کہ روٹی بھی لینی ہے گاڑی کو نکال لو تو اتنی بڑی گاڑی لے کے جانا اچھی بات نہیں ہے. ہمارے کو پریشان کرتے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں اٹھا دیتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں استاد چلو ہمارے کو کچھ سامان لینا ہے کچھ لینا ہے. ہم ان کو بولتے ہیں یار ڈیزل چلتا ہے ہمارا مالک ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے پھر ہمارے ساتھ زبردستی کرتے ہیں. ہمیں خدا را یہ مجبور نہیں کریں کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے ایسا کر لیں ویسا کر لیں تو کھانا وانا گاڑی میں رکھتے ہیں. پھر جب اخلاق ملتا ہے تو ہم سب کو برداشت کر لیتے ہیں. جب اخلاق نہیں ملتا دل دکھتا ہے. کسٹمر جا کے پھر لڑتے ہیں ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ خاموش ہے مجبور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ہم سے غلط بیانی نہ کریں جو ہم پرائز مانگتے ہیں وہ پرائز ہمیں دیں اور جتنے بندوں کی بات ہوئی ہے 10 بندے 11 بندے اتنے ہی بٹھائیں 12-13 بندے نہیں بٹھائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا حق ہے وہ پورا ہمارے کو حق ملا جائے. جو ہم سے غلط بیانی کرتے ہیں وہ ہم سے غلط بیانی نہیں کریں. میں یہی چاہتا ہوں سب ڈرائیوروں کا بھائیوں کا سب کا خیال کریں یہی میری اپیل ہے سب سے. میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا را اتنا سمجھ لیں کہ ہم بھی انسان ہیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. ابھی ہم نے پیکیج دیکھا یوسف بھائی فضیل بھائی اس میں جو ٹرانسپورٹرز ہیں چاہے وہ رکشے والا ہو چاہے وہ بس والا ہو چاہے وہ لانگ ڈرائیونگ کرنے والا ہو ان کی اپنی چاہت کہ بھئی میری گاڑی کو نقصان نہ پہنچے ہم سے جو کمٹمنٹ کیا جائے وہ پورا کیا جائے وقت پر پیسے دے دیے جائے جتنا کلومیٹر کہا جائے اتنا ہی جایا جائے. تو یہ ایک ان کا چاہت ہے کیونکہ بندے کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے نا ہر بندے کی ہے. تو اب وہ چاہے بطور مالک ہو یا بطور ملازم ہو اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے تو اس کی چاہت کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہاں پر جو نا آپ کو امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. یہ جو جن کی یہ چاہتے ہیں جو بیان ہوئی نا ابھی ناراض نہیں ہو گئے ہوئے گا ذرا ان کی بھی ایک خبر تھوڑی سی لینی ہے. جن کی چاہتے تھی ان کا بھی ہم ذرا اچھی چاہت کراتے مگر پہلے امیر علیہ سنت کا واقعہ. بات تو دیکھیں یہ ان حضرات کی صحیح تھی اس سے ہم بالکل یعنی متفق ہیں. سب سے پہلے جو بک کراتے ہیں ان کے لیے نصیحت تو یہی ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا تکلیف کا سبب نہ بنے. آپ ایسی تنگ گلی میں لے جا کر کھڑے ہوں گے تو بائک بھی نہیں نکل سکتی رکشہ نہیں جا سکتا. کوئی مجبور ہو بیمار ہو ایمبولینس نہیں نکل سکتی وہاں خود آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث اور تھوڑی یہ کہ آپ روڈ پہ کھڑی کر دیں آ کے لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ جو بھی پارٹیز وغیرہ بک کرتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے نا. امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح کا رکشہ یا ٹیکسی کا معاملہ کچھ وہ تھا اور ایک کا تھیلی اس میں بڑھ گئی ہے کچھ اس طرح کا کچھ سامان زائد ہو گیا. تو جن اسلام میں نے کہا تھا نا ان کا کہ ان کو آپ رقم زیادہ ادا کریں تاکہ جو ہے نا وہ یہ ہمارا کمٹمنٹ نہیں تھا یہ زیادہ ایک تھیلی پر ایک چھوٹے سے سامان کے اوپر ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھیں ہم تو پیسنجر بڑھا دیتے ہیں. پیسنجر بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ سامان تھوڑا سا ہی ہے رکشے میں بھی نہیں آئے تو سوزوکی کا سامان ہے ٹھیک ہے. سوزوکی میں ٹرک کا سامان ٹرک میں تو آپ سوچیں 2 پھیروں کا سامان ایک اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بس ایک چلیں یہ تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی بات سے ہم نے ان کو وہ کیا مگر دیکھیں کچھ چاہت جو ہے نا یہ سامنے پارٹی کی بھی ہے سامنے والے کی بھی ہے ٹھیک ہے نا کہ بھائی آپ یہ انہوں نے کروایا اب آپ کو بس نیٹ اینڈ کلین رکھنی چاہیے. آپ کو بس ٹائم پہ بھیجنی چاہیے. آپ کو ڈرائیور ایسا کہ جو یہاں سے وہاں سے چلا گیا ہے اس کو بھیج رہے ہیں وہ رستے میں آرام کر رہا ہے. اچھا اب جب وہ سویا تو پتا چلا 2 گھنٹے سو رہے ہیں. اچھا وہ قوم ہی نہ سو جائے. اچھا اس طریقے سے کہیں جہاں سے لینے کا ہے وہاں سے اینڈ ٹائم پہ لینے نہیں آتے جہاں چھوڑنے کا ہے وہاں پہ یہ نہیں چھوڑتے. اے سی کوچ کہہ کر وہ آگے جا کے اے سی بند ہو جاتا ہے اور وہ خرابی ہے اور گرمی زیادہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو یہ بھی تو مس کمٹمنٹس ہے نا. میں ٹیکسی میں سفر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. صحیح. ایک اسلامی بھائی تھائی لینڈ کا سفر ہوا بزنس ٹرپ تھا ان کا. وہ بزنس ٹرپ پر تھائی لینڈ گئے اور جہاں ان کو جانا تھا نا اس کا ایڈریس ان کو پتا نہیں تھا. کارڈ تھا کارڈ انہوں نے دکھا دیا ٹیکسی ڈرائیور کو کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے. اب ٹیکسی کا کرایہ طے ہو گیا وہ سفر شروع ہوا. جب وہ قریب پہنچے نا تو ٹیکسی والے سے ایک کٹ مس ہو گیا بھول گیا راستہ. اب وہ راستہ بھول گیا. اب وہاں پر جو یو ٹرن ہے بڑے دور جو تھا بھی کسی ہائی وے پر
ओहो 30 से 35 किलोमीटर के बाद उसे यू टर्न मिला। अल्लाह अल्लाह अब 30-35 किलोमीटर जाना और 30-35 किलोमीटर आना, है उस बंदे ने एक लफ्ज नहीं बोला। ओहो अब जब फैक्ट्री पर पहुंचा ना बंदा, तो उसने कहा कि भाई ये तो ऐसी सुनसान जगह पर है कि मुझे वापसी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। उसने उसको किराया नहीं दिया और उसको कहा कि भाई रुक जाओ, तुम यहीं पे ठहरो, वापसी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, फिर अपन हिसाब करेंगे। अच्छा भाई, वो बंदा अपने कारोबार के लिए अंदर गया, मीटिंग शिटिंग की, जो कुछ किया, 2.5-3 घंटे उसने जो है ना वो अंदर गुजारे। और जब वो वापस आया ना, तो वो विरत करते करते आया था कि अब पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगा और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, उस टैक्सी ड्राइवर ने एक लफ्ज नहीं बोला। अरे है अच्छा, वो बैठा उसके साथ, अपनी होटल पे पहुंच गया। जब होटल पे पहुंचकर उससे पूछा ना कि कितना किराया, तो पता है उसने क्या बोला? 600 बात। जो तय हुआ तो जाने का हुआ था 300 बात और आने का हो गया 300 बात, यानी उसने सिर्फ 600 बात डिमांड किए। अब वो बंदा बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि यार ये किस किस्म का इंसान है। उसने फिर उसको जो देना था अच्छा खासा दिया। लेकिन सीखने की बात यह है कि जो आजकल के हमारे ट्रांसपोर्ट इस्लामी भाइयों ने गिला किया, मुझे बताएं कि अगर उसकी जगह पर आप होते तो क्या हाल करते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम क्या हाल करते पैसेंजर का? एक वो बंदा था, आज देखें उसकी अच्छी बात डिस्कस हो रही है। नहीं, यहाँ खैर ख्वाही और भलाई की भी बात है ना, यानी आप उस किसी के साथ खैर ख्वाही कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो अब मिसाल के तौर पर उस टैक्सी ड्राइवर ने अच्छा रवैया इख्तियार किया, तो जो पैसेंजर याद रहा आपने कितनी टैक्सी में सफर किया होगा? बिल्कुल, बहुत सारी। आपने कितनी टैक्सी में सफर किया? मैंने कितनी टैक्सी में सफर किया होगा? हम एक जगह पर जो है ना, वो कुछ इस्लामी भाई एक मुल्क में पहुंचे। अच्छा, वो नहीं, कुछ सुनने में मिस्टेक हो गई होगी कि भाई 300 वहाँ की जो करेंसी होगी वो देने, और उसका कुछ करेंसी कुछ ज्यादा था, कुछ समझने में मिस्टेक हो गई। सही। तो वो इस्लामी भाई थे, तो उसने क्या क्या देखा और उन्होंने कहा कि भाई हम तो 300 ही देंगे। उसने कहा बैठ जाइए, एक बार आओ तो सही, हाँ बैठ जाइए। उन्होंने बिठाया, उन्होंने 300 दिए और वो घर छोड़ा किया और वो इस्लामी भाई ऊपर चले गए। अच्छा, वो जो साहिब खाना था ना, वो एक इस्लामी भाई नीचे थोड़ी देर बाद उतरे नाश्ता करने के लिए। अच्छा, तो क्या देखा कि टैक्सी ड्राइवर जो है ना, ये उनके साथ घर वालों के साथ बैठा है। तो गुस्से में उन्होंने आवाज दी, ओ भाई पैसे हमने दे दिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये? तो वो हंसने लगे, बोला नहीं, असल में आप मेहमान थे ना, तो आपको पता नहीं था कि वहां से यहाँ तक का फेयर कितना है। अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं वो 300 है ना, तो बोला नहीं 300 नहीं 700 है। ओहो, 700 होते हैं। मगर बोले कि ये देखो ये कितना अच्छा आदमी है कि इसने आपको परेशान नहीं होने दिया, बिठा लिया। और कहा कि जहाँ पे ये आए मैं उनसे बात करूंगा कि यार इन्होंने ये किया था, अभी आपके मेहमान थे, मैंने पहुंचा दिया, अब आपकी मर्जी है, आपको देना है तो ये कह रहा है देना है तो दो, वरना कोई बात। ये भी कितनी बड़ी बात है ना, कि क्या बात है, अब यहाँ हम ट्रांसपोर्टर्स को ले रहे हैं तो पैसेंजर्स को भी देखना है, ट्रांसपोर्टर्स को भी देखना है, एहसास रखना है ना, चाहत अपनी अपनी देख कर ना, आपकी अपनी चाहत है, उसकी अपनी चाहत है। ये खूबसूरती इस्लाम की, इस्लाम ने हम सबको सिखाया है, हमें अपने लिए पसंद करो, वो अपने दूसरों के लिए पसंद करो। अगर ये जो फार्मूला यूसुफ भाई ने बयान किया, हदीस पाक है, इस पर अगर हम अमल कर लेना तो हमारा माशरा एक बेहतरीन माशरा बन सकता है। अच्छा, हम बात चाहत पर भी कर रहे हैं, फील्ड पर भी कर रहे हैं, एक और पैकेज हमने तैयार किया है। हर एक चाहता है कि मैं खरीदार अच्छा बनूं, तो अच्छा खरीदार बन कैसे सकता फुजैल भाई? जरा देख लेते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए, अच्छा खरीदार। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। आज हम आपको जिस फ्रूट के बारे में बता रहे हैं, जिस फल के बारे में बता रहे हैं, वो है फल स्ट्रॉबेरी। बहुत जायकेदार, लजीज होती है, विटामिन सी की बहुत ज्यादा मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। मगर बात वही है, खरीदना कैसे सीखें कि हमें जो है हमारे हाथ के अंदर ये स्ट्रॉबेरी जो आए या कोई और फ्रूट वगैरह लेने के लिए हम जाएं तो ये हमारे हाथ में सही आए, ताज़ा बोलकर बासी ना पकड़ा दी जाए। घर जाके डब्बा खोलें, घर जाके थैली खोलें तो फिर पता चले कि भाई अगर हमने 1 किलो ली थी तो उसमें से सिर्फ आधा किलो खाने जैसी है और आधा किलो बाहर फेंकने जैसी है। तो इसके मुतालिक हम आपको अवेयरनेस देंगे, मालूमात देंगे कि आखिर किस तरह खरीदारी की जाती है। ये मुझे बताएं, जब आप इसको मार्केट से लेने जाते हैं तो आप इसको कैसे खरीदारी करते हैं कि ताज़ा माल मिल जाए, बासी ना मिले? इसको हम चेक करके लेते हैं। कैसे चेक करते हैं सर, हमें भी समझाओ। डब्बा खोलते हैं, ऐसा डब्बा खोलते जी, जैसा ये है, ऐसा देखते हैं नीचे सही है कि कैसा होते, नीचे अच्छा होते, ऊपर अच्छा होते तो फिर हम लेते। अच्छा, जो दूसरा लोग जो खुला वो बेचता है तो फिर उसमें मतलब कैसा पता चलता है कि हम वो भी खोलते हैं, वो भी टोकरी खोल के देख के फिर लेते। तो जो ये मदनी चैनल पे बताओ, हमारा टेलीविजन पे बताओ कि अगर कोई खरीदारी करने चाहे तो उसको नकली माल ना मिल जाए, खराब माल नहीं मिल जाए, कैसे वो एहतियात करे? नहीं होगा वो, असल में ये है कि अब खोलना पड़ता है, अगर किसी ने खोलना नहीं दे रहा था उससे नहीं लो। ठीक हो गया। हाँ,
صحیح ہے. اور ایسا خراب چیز نہیں دے گا, کیونکہ خراب چیز ادھر ہے سستا, اچھی چیز ادھر ہے مہنگا. تو آپ کو انشاءاللہ خراب چیز ایسا نہیں ملے گا. تو جو لوگ خراب چیز بیچتے ہیں ان کو اب کیا پیغام دے گا؟ اس کو میں یہ پیغام دے گا کہ بالکل گناہ کا کام ہے, غلط کام ہے, کیونکہ کھانے والا نہیں مگر اس سے 2 پیسہ زیادہ مل جاتا نا یار 2 پیسے زیادہ دے دو لیکن چیز اچھا دے دو. ہمارے شیر بھائی نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کو اس طرح دکھائیں باقاعدہ کہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا یہ اوپر جو ہے نا ڈبے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈبے کے اندر اوپر اچھا مال بھر دیتے ہیں اور نیچے جو ہے نا وہ مال خراب ہوتا ہے. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کھولو گے تو خراب ہو جائے گا اور پھر جو ہے ہمیں مطلب دوبارہ اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی, دوبارہ اس کو سیٹ کرنا پڑے گا, تو بس یہ ہم نے چیک کیا ہوا ہے آپ لے کے چلے جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے, تو بالکل ان کی بات پر بھروسہ نہ کریں. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ بعض جگہ پر اس طریقے سے جو نا یہ کھلے ہوئے بکے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ یہ اس طرح آپ کو کھلے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی کھلے ہوئے میں لینے میں تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ پورا کھول کے نیچے تک مال کو ڈیپلی جا کر دیکھ لیں اور اچھا ہے تو اگر 2 پیسے زیادہ ہیں تو 2 پیسے زیادہ دے دیں اپنی کیئر کے لیے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. بات دراصل یہ کہ میری عادت تو یہ کہ میں تو کھلی لیتا ہوں تاکہ پرابلم ہی نہ ہو نا. اچھا ڈبے والی لیتے ہی نہیں, ڈبے والے نہیں لیتے, کھلی لیتے ہیں تاکہ اس میں وہ سیٹ رہتے. اچھا کہیں دینی ہو نا تو پھر جو ہے نا وہ ہم لے کے پھر ڈبہ بنواتے ہیں. اچھا تاکہ یہ جو ہے نا وہ صحیح رہے. وہ ڈبہ بھی اچھا والا بنوانا پڑتا ہے نا. ہاں ڈبہ اچھا والا تاکہ جو ہے نا وہ صحیح ہے تو اچھی چیز ہم دیں تاکہ وہ یاد رکھیں. صحیح. اچھا اب اس میں بہت سارے پھلوں کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے میں ایک بار چھوٹا تھا تو میری والدہ کو میں نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اندر یہ میٹھا ہے. تو میری والدہ نے جو ہے نا وہ خربوزہ جو ہے نا میرے ناک کے قریب کیا. میں نے کہا ہاں کیا خوشبو ہے, تو بولا یہ خوشبو پتہ دیتی ہے اس کی مٹھاس کا. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ کچھ وہ بہت سارے لوگ تربوز کو بجاتے بھی ہیں, وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی پوچھ لیجیے گا. یہ کچھ ان کا اپنا وہ ہے معاملہ. باقی یہ کہ کچھ بزرگ ہیں نا میں نے دیکھے ہمارے وہ برادری کے, وہ بولتے ہیں اس کو کاٹو نہیں بھائی, جو ہے ایسے دے دو. اچھا آپ یقین مانیں ان کا پتہ نہیں ہے. بلیف کیا بات, اللہ پر بھروسہ, ابھی جو بات کی بھروسہ, وہ بولا وہ جو بھی ہوگا دیکھیں. تو وہ جو ہے نا وہ نکل بھی آتا ہے, کیا لال نکل آتا ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بیچارے رات دن کوششیں کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی برکت دے. مگر وہی بات ہے کہ ایمانداری سے کریں گے تو فائدہ ہوگا. ایک میں ان کو ٹپ دینا چاہوں گا اگر یہ طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو, ان کو یہ بیچنے والوں کو. ٹھیک ہے. 2 سبزی والے تھے, ایک پروفیسر کہیں پہ ٹھہرے کسی کالج یا اس کے پاس, وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر ٹھہرا اور وہاں پہ 2 سبزی والے تھے. میں یہ دیکھوں کہ بھائی ایک کے پاس رش بالکل نہیں ہوتا, دوسرے کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جس کے پاس رش زیادہ نہیں ہے اس کا حق ہے, میں اس سے لوں گا. جیسے میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اس نے منہ پھلا کے وعلیکم السلام. ارے بھائی میں سمجھ گیا کہ بھائی لوگ اس کے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کتنے کا ہے, تو کہا کتنا لوگ ہیں, تو کہا اسی لیے جو ہے لگتا ہے یہاں لوگ نہیں آ رہے, دوسری خرابی آ گئی. ہاں تو جو ہے نا وہ میں نے خیر وہ چیزیں لی کیا اور میں آ گیا. اب اگلی بار جب مجھے سبزی کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا کہ اب اس کے پاس زیادہ جو رش زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی میں وہاں پہ قریب گیا تو دور سے اس نے مجھے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بابو جی لگتا ہے نئے آئے ہو. اس کو ویلکم کیا, پھر کہا کہ آج آپ پہلی بار آئے, ہماری طرف سے لے جائے. تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو پیسے دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے آپ کو جو چاہیے لیجئے, میں اتنا آپ کا بنا اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ. یہ پیسے دے دیے. پھر کہا آپ ٹھہریے, یہ ہماری طرف سے تھوڑی مرچیں, یہ 2-3 لیمبو, ایک دھنیا, یہ تحفہ یہ لے جائے گی. اللہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں اس کے پاس رش کیوں زیادہ. تو آپ نے اچھا خریدار کے ساتھ اچھے جو نا کاروباری بزنس مین بنا دیا, ٹپ دے دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور یہ حسن اخلاق جو ہے نا کاروبار کو اچھا بھی کرتا ہے, چاہے وہ خریدار ہو چاہے وہ بیچنے والا ہو. اگر آپ کے اندر حسن اخلاق ہوگا تو آپ اچھی چیز بیچ بھی سکتے ہیں, اچھی خرید بھی سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے تو آپ اچھے کاروباری نہیں بن سکتے. لہذا بازار اور کاروبار آج یہ مدنی پھول بھی قبول کر لیں کہ حسن اخلاق اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنائیں. اللہ کریم ہمیں دنیا میں بہتریاں عطا فرمائے گا اور اس کا ثواب ہمیں انشاءاللہ آخرت میں بھی نصیب ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو اس طریقے سے چیٹنگ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں, ایک بار تو بیچ دیا, جی ایک بار تو خریدار نے آپ سے لے لیا, اس نے دھوکہ کھا لیا, وہ گھر پر آ کر ہو سکتا ہے شاید آپ کو بھی برا بھلا کہے, اپنے آپ کو بھی کوسے کہ میں نے کیوں دیکھا نہیں. لیکن کیا اگلی بار وہ آپ کے پاس آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. ہم اپنے تجربہ کر لیں, ہم اگر ایک مرتبہ کہیں 10 کھا لیں دوسری مرتبہ تو نہیں جائیں گے. تو لہٰذا اچھے اخلاق اپنائیں,
اچھے انداز میں جس طرح شریعت کہتی ہے اس طرح ہم کاروبار کریں. اللہ کریم ہم کو برکت عطا فرمائے. فضیل بھائی آخر میں کچھ برکت کا وظیفہ بھی تو بتا دیں. امیر سنت نے بے شمار وظائف بتائے. یہ جو بات چل رہی تھی جس کا میں نے پہلے واقعہ سنا ہے چڑیا اور اندھا سانپ رسالہ, اس کے لاسٹ پیج پہ ہے کیونکہ سودے کی اور بات چل رہی ہے, وہ یہ کہ سودا مرضی کے مطابق ہو. ہر ایک چاہتا ہے کہ یار میرے وارے میں آئے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ عز و جل چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق. کیا بات ہے, کیا کتنا آسان کام ہے. یعنی آپ نے خریداری کرنا آسان کر دیا نا. کیا بات ہے. بسم اللہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے ملے گا بھی, اور جس ریٹ میں چاہ رہا ہوں اس ریٹ میں ملے گا. کیا بات ہے. وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کی کثرت کرتے رہیں, بسم اللہ پڑھتے رہیں. اور بسم اللہ پڑھنے میں اللہ پر بھروسہ پر بھی ہے. کیا بات ہے. جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ کام ہمارے بن ہی جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام بازار اور کاروبار میں آج بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویک ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیں اگلے ہفتے پروگرام بازار اور کاروبار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیانت دار تو